بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد اظہر کھوکھر چینل میں خوش آمدید۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کی 7 بیٹیاں تھیں۔ بادشاہ اپنی 7 بیٹیوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ اپنی بیٹیوں کا امتحان لیتا ہے کہ کون سی بیٹی مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے۔ بادشاہ نے 7 بیٹیوں کو دربار میں بلایا اور عرض کی، آپ سب مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ بیٹیاں حیران ہوئیں اور کہنے لگی، ابا حضور، یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ آپ کی 4 دیواری میں پلی آپ کی بیٹیاں بھلا اپنے ابا حضور کو کتنی محبت کرتی ہیں، یہ کیسے یقین دلوائیں؟ تو اس وقت بادشاہ نے سوچا، میں کیسے آزماؤں کہ میری بیٹیاں مجھ پر کتنی مہربان ہیں؟ تو اس نے اپنی بیٹیوں سے کہا، مجھے ایک ایک کر کے اپنی محبت کا ثبوت دو، جس کی وجہ سے مجھے لگے آپ مجھ سے سچی محبت کرتی ہیں۔ یہ سن کر بیٹیوں کے دل میں خیال آیا، کس طرح اپنی محبت کا ثبوت دیں جس کی وجہ سے ابا حضور خوش ہو جائیں۔ ساری بیٹیاں چلی گئیں اور اپنی اپنی سوچ کے مطابق کام کرنے لگیں۔ کسی نے کھانا بنایا تو کسی نے عمدہ قسم کے پھول پیش کیے۔ بادشاہ ایک ایک کر کے دیکھتا رہا اور بہت خوش ہوتا رہا، اور جب 7ویں بیٹی کی باری آئی تو اس نے بادشاہ کے سامنے نمک پیش کیا۔ بادشاہ اچانک چونک اٹھا اور بہت حیران ہوا اور اپنی بیٹی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگا کہ تیرے دل میں میری اہمیت اس نمک کے برابر تھی، جس کو پیسوں سے ملایا جائے تو کچھ نہیں، ایک شرفی سے کافی نمک کا ڈھیر مل سکتا ہے۔ بادشاہ نے بیٹی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا اور اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اسے ایک ویران جنگل میں چھوڑ دو، میں بھی تو دیکھوں کہ یہ کیسے ایک معمولی نمک سے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارتی ہے۔ اسے ایک جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ وہ جنگل میں بیٹھی رو رہی تھی تو اسی وقت ایک اجنبی نوجوان کا وہاں سے گزر ہوا، جو ایک غریب گھرانے سے تھا۔ اس نے شہزادی کو دیکھا تو اسے اپنے گھر لے جانے کو کہا۔ شہزادی جو کہ بہت پریشان تھی، وہ اس کے ساتھ چل پڑی۔ جب وہ اس کے گھر پہنچی تو اس نوجوان کی ماں اپنے بیٹے کو لڑنے لگی کہ ہمارے گھر کھانے کو روٹی نہیں اور آپ اس منحوس کو گھر لے آئے، چلو اسے واپس چھوڑ دو۔ لیکن لڑکے کو وہ شہزادی پسند تھی تو اس نے اسے اپنے پاس رکھا۔ ان کے گھر میں آٹے کی بہت قلت تھی۔ ان کا معمول تھا کہ آٹے کے حصے بناتے، پھر ان کی روٹی بناتے۔ وہ شہزادی ان کا سارا کام دیکھتی۔ ایک دن شہزادی نے کہا، آج کے بعد روٹی میں بناؤں گی۔ جب شہزادی روٹی بنانے کے لیے آٹا بناتی تو آٹے کا چوتھا حصہ علیحدہ رکھ لیتی۔ اس طرح جب آٹا ختم ہوا تو سارے گھر میں پریشانی ہوئی۔ ماں نے بیٹے کو آٹا لینے بھیجا تو شہزادی نے کہا، آٹا ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ سارے پریشان ہوئے کہ اب آٹا کہاں سے آیا۔ شہزادی نے کہا، میں روز آٹے کا چوتھا حصہ بچا لیتی تھی اور اسے چھپا کر علیحدہ رکھ لیتی تھی، تو آٹا کافی مقدار میں ابھی بھی موجود ہے۔ تو سارے گھر والے بہت خوش ہوئے کہ یہ تو بہت اچھا ہوا کہ اتنی بچت آج تک ہم سے نہیں ہوئی۔ شہزادی نے ان کو خوشی میں دیکھا تو سوچا، اگر ان کے پاس کچھ دولت ہو تو یہ اپنی زندگی میں بہت خوش رہیں گے۔ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے دماغ میں خیال آیا، یہ ہاتھ سے کڑھائی کر لیتی ہے۔ تو اس نے انہیں کہا، آپ کو نہیں پتا میرے پاس کڑھائی کا ہنر ہے، آج سے اعلان کروا دو، جس نے کڑھائی کروانی ہو بہت کم قیمت پر بہت زیادہ پیاری کڑھائی کروا سکتے ہیں۔ اس طرح شہزادی نے کڑھائی کا کام ہاتھ سے شروع کر دیا اور بہت سارے لوگ دور دراز سے کڑھائی کروانے اس کے پاس آتے۔ اس کی دھوم دور دور تک پھیل گئی، لوگوں کو اپنے ہاتھ کے ہنر سے اپنی طرف مائل کرنے لگی۔ اپنے ہاتھ کے ہنر سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی شہزادی کے پاس مال و دولت اکٹھی ہونا شروع ہو گئی۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرا۔ اللہ کی برکت سے اتنی دولت ان کے پاس آ گئی کہ انہوں نے ایک عالی شان محل تیار کروایا، 7 باغیچہ تیار کروایا، اور اس کی خبر دور دور تک پھیل گئی کہ ایک شہزادی کا محل اتنا خوبصورت ہے کہ لوگ دور دور سے اس کو دیکھنے آتے ہیں۔ اس کی خبر اس کے باپ بادشاہ تک پہنچی تو اس نے اس محل کا دورہ کیا تو اسے بہت اچھا لگا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ کاش وہ شہزادی مجھے دعوت پہ بلائے۔ اس طرح ایک دن بادشاہ محل کے باغیچے میں آیا ہوا تھا تو شہزادی نے اس کو دیکھ لیا، یہ ان کے ابا حضور ہیں۔ تو شہزادی نے اپنے نوکر کو حکم دیا کہ اس بادشاہ کو دعوت کا حکم دو۔ بادشاہ کو جب دعوت کا کہا گیا تو وہ بہت خوش ہوا کہ اسی بہانے میں دیکھ لوں گا وہ کون سی شہزادی ہے جس کی دھوم اتنی پھیلی ہوئی ہے۔ دوسرے دن بادشاہ دعوت پر آیا تو شہزادی نے پردے میں رہ کر عمدہ قسم کے کھانے پیش کیے۔ ایک ایک کر کے کھانا پیش کرتی، ایک ایک کر کے کھانا پیش کر رہی تھی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور دل میں خواہش کر رہا تھا کہ کاش میں شہزادی کو دیکھ سکوں۔ شہزادی نے جب 7واں کھانا پیش کیا
تو اس میں نمک بالکل نہیں تھا۔ بادشاہ وہ کھانا کھاتے ہی چونک اٹھا کہ ساتوں کھانے کی لذت نمک کے بغیر اس کھانے نے خراب کر دی۔ تو اس وقت شہزادی نے منہ سے پردہ اتار دیا۔ شہزادی کو دیکھتے ہی بادشاہ ہکا بکا رہ گیا۔ شہزادی نے بادشاہ کو کہا، آج آپ کو اس معمولی نمک کی اہمیت پتہ چلی۔ اس کھانے میں دنیا کی ہر عمدہ چیز تھی، لیکن معمولی نمک جو کہ بہت کم پیسوں سے اتنا زیادہ مل سکتا ہے، اور اس کی معمولی مقدار کھانے کے تمام ذائقوں کو کتنا لذیذ بنا سکتی ہے۔ اس طرح اگر کھانے میں نمک نہ ہو تو کھانا بالکل خراب لگتا ہے، بیکار ہوتا ہے۔ اسی طرح میری آپ سے محبت بھی اس نمک کی طرح تھی کہ اگر وہ نہ ہو تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اچھا تو میرے عزیز دوستو، ہمیں کسی کو اتنا معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، شاید اس کی معمولی سی محبت ہماری زندگی میں کتنی اہم ہو۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ زندگی رہی تو ایک دفعہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔